بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیشا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق سیدات النساء العالمین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، بآواز بلند تر صلوات۔ دعا ہے کہ آج کا یہ جشن انوار شعبان اور اس جشن کے محتمم منتظم جناب افتخار حسین صاحب اور جناب وحید اسلم صاحب، ان کی توفیقات میں مولا مزید اضافہ فرمائے، مال، رزق، عزت، احترام، معرفت میں اضافہ ہو، مرحومین کے درجات بلند ہوں، چونکہ رابطے میں رہے بھائی طاہر سلیم صاحب، مولا زندگی دراز فرمائے۔ خصوصی دعائے صحت ہے جناب اقبال صاحب کے لیے جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں، اور جناب اسد صاحب کے بیٹے بیمار ہیں، مولا شفا عطا فرمائے، اور یقیناً آج دعائیں ضرور پوری ہوں گی، مہینہ ہی ایسا ہے۔ قاسم بھائی اجازت ہے سر میں آج چونکہ میں اکیلا پڑھنے والا ہوں تو تھوڑی تسلی ہے کہ کوئی پیچھے پریشر دباؤ نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کہیں آج رات مزید آگے پڑھنا ہے۔ آج پھر آپ جتنا آپ سن پائیں گے ہم اتنا پڑھیں گے۔ آج عنوان ہے نا انوار شعبان، تو چونکہ آپ نے نام اتنا پیارا رکھا ہے یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے، تو میں اس راز سے پردہ 4 مصروں کو پیش کر کے ہٹانا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں شعبان کے مہینے میں عیدوں کی بات کر، یہ آپ نے صحیح نوٹ کیا، آپ نے صحیح نوٹ کیا، عید نا عید سنگولر ہے، یہ واحد ہے، میں پلورل سینس یوز کر رہا ہوں، جمع کا صیغہ یوز کر رہا ہوں۔ دوسرا مصرع مودت کا موتی ہے، اور یہاں پر تو مودت کے موتی ضائع ہوتے ہی نہیں ہیں۔ شعبان کے مہینے میں عیدوں کی بات کر، جنت کی کنجیوں کی رسیدوں کی بات کر۔ ہمارا تو ایمان ہے یہ، شعبان کے مہینے میں عیدوں کی بات کر، یکم شعبان، 3 شعبان، 4 شعبان، 6 یا 7 شعبان، پھر 9 یا 11 شعبان، اور پھر 15 شعبان کو تو معراج ہو گیا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اچھا لوگوں کے نصیب ہوتے ہیں، میں اپنا نصیب بتاؤں گا اور آپ کا نصیب بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی، اور دوسرے لوگ خود واضح ہو جائیں گے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اور وہ کتنے کم نصیب ہیں۔ شعبان کے مہینے میں عیدوں کی بات کر، جنت کی کنجیوں کی رسیدوں کی بات کر، میں آج کر رہا ہوں تلاوت حسین کی، تو اپنے ساتھیوں سے یزیدوں کی بات کر۔
जीते रहो बेटा, इस उम्र में इतनी बड़ी दाद, क्या बात, शायर में क्या माहौल है यार, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, सब यकसां मारिफत के हामी हैं। शायद शाबान के महीने में ईदों की बात कर, जन्नत की कुंजियों की रसीदों की बात कर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कर रहा हूँ तिलावत हुसैन की, तू अपने साथियों से हमने कोई रोका है, तू अपने साथियों से यजीदों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार का नाम नामी इसमें गिरामी आ गया तो फिर मैं 4 मिसरे और भी पढ़ शबे शहीदा के मंजर अजीब रोशन, आप यकीनन जानते हैं शबे आशूर को शबे शहीदा भी कहा जाता है, 10वीं की रात। शबे शहीदा के मंजर अजीब रोशन थे, अजीब मेरा काफिया है, रोशन थे रदीफ। ठीक है, मैंने एक मंजर दिखाना है, अल्लाह करे मैं लफ्जों की सूरत में पेश करूं और आपकी आंखों के सामने मंजर आ जाए। शबे शहीदा के मंजर अजीब रोशन थे, कैसे? हुसैन बैठे थे सबके करीब रोशन थे, इससे बड़ा हसीन मंजर नहीं हो सकता, इससे बड़ा हसीन मंजर नहीं हो सकता ये। और मैं तो एक मंजर की बात कर रहा हूँ यार, जी जरा देखिएगा इमाम हुसैन के नाम का मौजज़ा देखें, कभी तो पैकर दी की जबीन लगता है, वो बात वहीं पे, वो मंजर कितना हसीन होगा, मैं सिर्फ नाम का एजाज बता रहा हूँ। The miracle of the name of इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कभी तो पैकर दी की जबीन लगता है, कभी तो सारे का सारा ही दीन। मौजज़ा तो मैंने बताना है, मौजज़ा तो मैंने चौथे मिसरे में बताना। कभी तो पैकर दी की जबीन लगता है, कभी तो सारे का सारा ही दीन लगता है। मौजज़ा ये है, जरा सा ज़ेरो ज़बर को इधर उधर कर दो, हुसैन और ज्यादा हसीन। ये लुत्फ होता है पढ़े लिखे मजमे का। शाबाश, ये खींचने वाले। मैं ये बात साबित कर देता हूँ, आराफ की बड़ी अहमियत, आप अगर हेरा फेरी कर दें बल्ले कुछ बचता ही नहीं है। आइए, ये मैं लिख रहा हूँ गाफ, यहाँ पे भी 429 गाफ बे है, तो गाफ और लाम मैंने लिखा, गाफ पर मैंने पेश डाली, बन गया गुल, पेश हटाएं, जेर लगाएं, मट्टी बन गई ना। ऐसर जेर हटाएं, गाफ पे जबर लगाएं, हर से गई। मैं मौजज़ा बता रहा हूँ, जरा सा जेरो जबर को इधर उधर कर दो, हुसैन और ज्यादा हसीन लगता। ये मौजज़ा है मेरे मौला, सर मेहरबानी मिसरा दोहराने का। हम कहाँ थे इफ्तिखार हुसैन साहब, मैं कह रहा शबे शहीदा के मंजर अजीब रोशन थे। मौजूद फिलहाल इमाम हुसैन है मेरा, जहाँ तक आप सुन सकेंगे। शबे शहीदा के मंजर अजीब रोशन थे, शायद ही इस एंगल से किसी शायर ने ये बात की हो, मैंने कभी नहीं सुनी। ये खसूसी अता थी
اور میں ایک خصوصی مجمع کے سپرد کر رہا ہوں. شب شہیدہ کے منظر عجیب روشن تھے، حسین بیٹھے تھے سب کے قریب روشن تھے. عجیب رات تھی 10ویں کی رات کے جس میں چراغ بجھ گیا لیکن نصیب روشن. کھل کے دو یار، میں آپ کے لیے آیا. بسم اللہ. مہربانی صحیح، بڑی مہربانی صحیح. یا علی علیہ السلام. قاسم بھائی حسن سماعت ہے آپ کا، سر حسن معرفت ہے، حسن پذیرائی ہے. عجیب رات، عجیب رات، عجیب رات 10ویں کی رات کے جس میں چراغ بجھ گئے. نہیں، میں بچوں کو سمجھاتا ہوں، میں بچوں کو پوری بات سمجھاتا ہوں. امام حسین سب کے قریب بیٹھے، سرکار صحابہ سے کہیں. آپ میں سے کچھ بزرگ صحابی ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو بتایا یہ میرے نانا کے ساتھ بھی جنگیں لڑتے رہے، میرے بابا کے ساتھ بھی جنگیں لڑتے رہے. فتوحات ہوتی تھی، مال غنیمت آتا تھا. شاید آپ بھی اسی غرض سے میرے ساتھ ہوں. تو کل کوئی مال غنیمت ہاتھ نہیں لگنے والا. اگر آپ مال غنیمت کے لیے میرے ساتھ ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. میں چراغ پہ آ رہا ہوں. کوئی نہیں گیا. فرمایا اچھا، ہو سکتا ہے آپ نے میرے نانا سے سنا کہ جو میرے نواسے کے ساتھ کربلا میں شہید ہوگا اس کا مقام انبیاء سے بھی اونچا ہوگا. وہ رش کے انبیاء ہو. تو میں جنہوں نے لفظ کی قدر کی اس کو تمام تر نبی بھی رش کی نگاہوں سے دیکھیں گے. جیو قاسم. تو میں حسین ضمانت دیتا ہوں، گھروں کو چلے جاؤ. اگر اس رتبے کی وجہ سے آئے ہو گھروں کو چلے جاؤ. شہید بھی نہیں ہونے دیتا، رتبہ بھی دے دیتا. کریمی دیکھو یاری نام حسین علیہ السلام، وسعت دامن حسین دیکھو یار. طاہر بھائی کوئی نہیں اٹھا، نوجوان حیاتی کوئی نہیں اٹھا. فرمایا ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ڈر ہو کہ اگر حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے جائیں اور آگے گرفتار ہو جائیں، آگے دشمن تو کھڑے ہیں کیونکہ اب تک میرے ساتھ رہے ہو، تو گھر بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، مجھے بھی چھوڑ دو گے. یہ جہان بھی نہ رہا، وہ جہان بھی نہ رہا، تو یہ میرے دشمن ہیں، آپ کے نہیں ہیں. میں چاہے شب عاشور میں آپ سے مخاطب ہوں لیکن میں اتنی طاقت رکھتا ہوں، رستہ بنا کے دے سکتا ہوں، گھر پہنچا کے دے سکتا ہوں. سر کوئی نہیں، سب بیٹھے رہے. آخری تاریخ میں جو آخری بات ہے وہ کہا گیا. علی اکبر بیٹا ادھر آئیں. بابا جی بیٹا چراغ بجھا. بابا کیوں؟ افتخار حسین صاحب اگر ان سب نے میرے ساتھ سفر کیا آخر تک تو معراج ہو جائے گی. میں یقین سے کہہ رہا ہوں. طاہر بھائی بابا کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے مروتن بیٹھے چراغ جل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں تو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ چونکہ صحابی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو شرم آ رہی ہو کہ وہ حبیب دیکھ رہا ہے تو میں کیسے اٹھ کے جاؤں. تو چلیں، میں حسین کہتے اسی کو ہیں جو گناہگار کے بھرم رکھے. میں چلو بھرم رکھتا ہوں، چراغ بجھا دو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. چراغ بجھ گئے. توقف کے بعد کہا گیا عباس
قاسم تم نے یار ہائے کیا مجھے بہت اچھا لگا ہے کیونکہ بات ہی ایسی ہے. عباس چراغ جلا کہا گیا تھا علی اکبر چراغ بجھا. عباس میں افتخار سے قاسم بھائی طاہر بھائی آجان علاقہ سوچتا رہا علی اکبر کو بھی کہہ سکتے تھے یہ عباس سے کیوں کہا گیا. سوچ سوچ میں تھک گیا. روایت میں کہیں کوئی مجھے چیز ملی نہیں. ایک ملنگ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. اس نے کہا عباس تم نے غور کیا ہے یہ چراغ بجھانے کا کہا گیا علی اکبر کو, جلانے کا کہا گیا عباس کو. چراغ بجھانے کا مقصد تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. چراغ بجھانے کا مقصد تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, اور عباس سے جلوانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر کوئی جا سکتا ہے عباس بیٹھا ہے. عمر بازی کی رفوا پہ کوئی تو غازی کا مرید ہوگا یار. بسم اللہ کرو. سامنے والا عباس ہے یار, یہ ایسے تو علم نہیں لہرا رہے, غازی نے ثابت کیا. سبحان اللہ. چراغ جل گیا. اب جب چراغ دوبارہ جلا نا طاہر تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر جو کہ چراغ کے پاس بیٹھے تھے وہ اٹھے کھڑے, باقی بھی سارے صحابی اٹھے کھڑے, سینہ تان کے کھڑے تھے. جو بچے تھے وہ ایسے ایڑیاں اٹھا کے کھڑے تھے تاکہ ہم آقا کو نظر آئیں, ہم گئے نہیں ہیں, ہم موجود ہیں, ہم موجود ہیں. تاریخ کہتی ہے ایک بندہ بھی جدا نہیں, کوئی نہیں, سارے بیٹھے. جناب حبیب ابن مظاہر کو امام علی مقام نے دیکھا تو وہ کبھی یوں دیکھتے تھے اپنے بائیں جانب, سایہ نہیں تھا. آقا یہ سایہ کیوں نہیں ہے؟ امام نے فرمایا حبیب سایہ بشر کا ہوتا ہے. تو آقا پھر ہم کون ہیں؟ فرمایا حسین کے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو, جیسے ہم نور ہیں ویسے تو بسم اللہ. صحیح بسم اللہ, صحیح بسم اللہ. ثانیہ پشاور کا ہوا آپ کے سامنے ہے, تو ان کے اعزاز میں 4 مصرے کہنا چاہتا ہوں. ان کے اعزاز شب ظلمت کے آنے سے کہیں ڈر کر نہیں جاتی, کہیں ڈر کر نہیں جاتی. یعنی کالی رات آ بھی جائے تو ایک خاص چیز ہے وہ ڈر کے نہیں جاتی. وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. شب ظلمت کے آنے سے کہیں ڈر کر نہیں جاتی, سحر موجود رہتی ہے کسی کے گھر نہیں جاتی. اگلی مصرع تھا جس نے بولے ہو حسینی مصرع تو چوتھا ہوگا. یہ تو لطیف ادیب پیرائے میں بات کر رہا تھا, میں آپ کے علاقے سے واقف ہوں. سر بسم اللہ, اسی اعتبار میں بات کر رہا ہوں. شب ظلمت کے آنے سے کہیں ڈر کر نہیں جاتی, سحر موجود رہتی ہے کسی کے گھر نہیں جاتی. یزیدی نسل کو اب تو پتہ چل ہی گیا ہوگا, گلوں کو کاٹ دینے سے مودت مر نہیں جاتی. بسم اللہ.
حملہ تھا؟ قاسم بھائی یہ کوئی پہلا حملہ تھا؟ واز دس the first attack? No. کیا یہ آخری تھا؟ ہم تو پھر بھی آئے بیٹھے یہ جانتے ہیں کہ یہ آخری حملہ نہیں تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یزیدی نسل کو اب تو پتہ چل ہی گیا ہوگا. جیتے رہو پورا مصرع دہرا دیا آپ نے. گلوں کو کاٹ دینے سے مودت مر نہیں جاتی. ایک سلام میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو ہدیتاً صلوات. بار دیگر سلام. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. سلام یہ ہے کہ جو کچھ ہے میرے پاس، سنی بھائی شیعہ بھائی پوری ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. جو بندہ یہاں پر بھی ایمانداری نہیں کرتا پھر کہاں کرے گا؟ بڑی بارگاہ میں کھڑا ہوں. جو کچھ ہے میرے پاس، میرے جتنے ایسٹس ہیں اس لباس سے لے کر اور ہر چیز تک، جو کچھ ہے میرے پاس عطائے حسین ہے. وہ تو افتخار حسین صاحب وقت کم ہے میں گنوا نہیں سکتا. یہ آپ کی داد بتا رہی ہے کہ آپ بھی ہم عقیدہ ہیں میرے ساتھ. جو کچھ ہے میرے پاس whatever I have، جو کچھ ہے میرے پاس عطائے حسین ہے. اس کی وجہ بتاؤں گا، اگر آپ کے دل کی آواز ہو تو پھر دعا ضروری ہے. جو کچھ ہے میرے پاس عطائے حسین ہے، کیونکہ میرا ضمیر گدائے حسین ہے. مجھے تو بڑا لطف آیا ہے یہ کہہ کے. اور اس پہ ناز ہے، اس پہ فخر ہے مجھے. جو کچھ ہے میرے پاس عطائے حسین ہے، کیونکہ میرا ضمیر. اچھا جتنا مجمع میں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، احسان فراموش بندہ صحیح ہوتا ہے؟ محسن کو بھول جانے والا غلط ہوتا ہے. اور اگر کوئی بندہ اپنے محسن کو یاد رکھے تو یہ اس کے زندہ ضمیر ہونے کی علامت ہے. پھر شعر سنیے گا. جو کچھ ہے میرے پاس، صاحب ظرف ہوتا ہے، اعلیٰ ظرف ہوتا ہے جو محسن کو یاد رکھتا ہے. جو لوگ احسان فراموش ہیں ان کو ایک بات یاد دلوا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو کچھ ہے میرے پاس عطائے حسین ہے، کیونکہ میرا ضمیر گدائے حسین ہے. کسی والے میں کہہ رہا ہوں آذان مر چکی تھی وہ قصر یزید میں، یہ آج جو اذان ہے صدائے حسین ہے. کیا بات ہے یار بجنے کی طاہر بھائی، سبحان اللہ. بیٹا جیتے رہو. جو کچھ ہے میرے پاس الحمدللہ عطائے حسین ہے، کیونکہ میرا ضمیر. بھائی جان ذرا تحقیق کر لو. آذان مر چکی تھی وہ قصر یزید میں، یہ آج جو اذان ہے صدائے. یہ آج جو اذان ہے. اچھا میں نے تھوڑا سٹارٹ میں نا دعائیں منگوائیں، آپ بھی دعائیں لے کے آئے. کچھ میرے دل میں بھی ہے، لیکن ایک اطمینان ہے کہ ہماری دعائیں پوری ہوں گی. میں وجہ بتا رہا ہوں. جب بھی ہے جو بھی مانگا ہے فوراً ملا مجھے. اچھا جو دوست شاعری کو پسند کرتے ہیں نا وہ دوسرے مصرے کا لطف لیں گے. مودت تو ہے دوسرے مصرے میں، لیکن وہ تھوڑا ادبی پہلو بھی آپ نوٹ کریں گے.
جب بھی ہے جو بھی مانگا ہے فوراً ملا مجھے، جیسے میری دعا کو دعائے حسین ہے۔ ہر کسی کے لیے مصرع تھا ہی نہیں یار۔ بسم اللہ جیو شاہ صاحب، سادات سلامت رہے، غیر سادات بسم اللہ۔ جب بھی ہے جو بھی مانگا ہے فوراً ملا مجھے، جیسے میری دعا کو دعائے حسین۔ تو طاہر بھائی میں نے بسم اللہ قاسم بھائی، میں نے ممبر پاک پہ کبھی بڑے دعوے نہیں کیے، کبھی نہیں کیے، لیکن میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ شعر یہاں ضائع ہو گیا مجھے واقعی بہت دکھ لگا۔ جو آگے میں پڑھ رہا ہوں، جو وجہ کائنات ہے وہ ہے حسین سے۔ شاباش شاباش حسین و منی، جیتے رہو۔ بسم اللہ بڑی مہربانی۔ حسین و منی من الحسین، سوچئے گا بقلب عباس کیسے جیتے رہو کیسے اس مصرے کو نبھائے گا قافیے کے ساتھ، قافیے کا حسن بھی دیکھنا، مودت کی معراج بھی۔ جب بھی ہے جو بھی مانگا ہے فوراً ملا مجھے، جیسے میری دعا کو دعائے حسین ہے۔ جو وجہ کائنات ہے وہ ہے حسین سے، یعنی یہ کائنات برائے حسین۔ مہربانی جیتے رہو بیٹا، سبحان اللہ، جیتے رہو۔ پھر پڑھ دیں۔ جو وجہ کائنات وہ ہے حسین سے، یعنی یہ کائنات، مہربانی سبیر بھائی، یعنی یہ کائنات۔ اس سے بڑا شعر پڑھو، شعر سارے پڑھیں، اس سے بھی بڑا ایک سٹیپ اس سے بھی اوپر جائیں۔ کائنات جس کو وجہ کائنات سمجھتی ہیں، انہوں نے خود کہہ دیا میں حسین سے، یعنی یہ کائنات۔ اب آپ کو واضح طور پہ حسین ہر جگہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا۔ ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بنیاد لا الہ شہ مشرقین ہے۔ ہو گیا طے، پورا شعر پڑھا ہے میں نے۔ جو وجہ کائنات ہے وہ ہے حسین سے، یعنی یہ کائنات برائے حسین ہے۔ یار پتہ نہیں کہاں سے داد لاؤ گے کہ حق ادا ہو جائے۔ بنیاد لا الہ شہ مشرقین ہے، بنت علی کی ذات بنائے حسین ہے۔ قربان عالیہ کی عظمت پہ یار میں تاریخ میں دکھا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، جیتے رہو بھائی۔ شابان کی ساری تھکان دور کر دی بھائی آپ۔ اللہ محمد والے، ایک میری طرف سے بھی ہدیہ سلوات بی بی پاک کے لیے، اللہ صلی اللہ محمد والے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حقا کے بنا لا الہ بنیاد لا الہ شہ مشرقین ہے، بنت علی کی ذات بنائے حسین۔ یہ بارگاہ پاک بن گئی۔ میری دعائیں ہیں کہ مسجد کے پہلو میں امام حسین کا گھر
بہت جلد پائے تکمیل کو پہنچے. یقیناً آپ لوگوں کی قربت ہوگی، آپ لوگ نظر و نیاز بھی پیش کر رہے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں کچھ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے شعر لکھا ہے. تم کو امام باڑوں سے نفرت ہے اس جہاں، اس جہاں. آگے کیا ہوگا؟ اس سے پیارا کافیہ میرے پاس ہو نہیں سکتا تھا قاسم بھائی، طاہر بھائی. تم کو امام باڑوں سے نفرت ہے اس جہاں، لیکن بہشت بھی تو سرائے حسین ہے. بسم اللہ، بسم اللہ. سرائے حسین. بسم اللہ، بڑی مہربانی، دعاؤں کا شکریہ سر. حضور دعائیں کر رہے ہیں میرے لیے آزاد. تم کو امام باڑوں سے نفرت ہے اس جہاں، لیکن بہشت بھی تو سرائے حسین ہے. ایک مشکل سا قافیہ سامنے آیا تو میں نے مشکل کشا سے مدد مانگی، مشکل کشائی ہو گئی. تم نے کیا جو بند تو اشکوں میں ڈھل گیا. تم نے کیا جو بند، بندش آپ در کربلا 7 محرم. تم نے کیا جو بند تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے کیا جو بند تو اشکوں میں ڈھل گیا. پانی بھی جیسے فرما روائے حسین. شاعری کر رہا ہوں میں، دیکھ لیں آپ. بسم اللہ، بسم اللہ کرو. تم نے کیا جو بند تو اشکوں میں ڈل گیا. نتیجہ کیا نکلا دوستو؟ پانی بھی جیسے فرما روائے حسین ہے. بے شک بے شک بے شک. اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، سارے جہاں کی خاک کی قسمت میں خاک ہے. سیانے لوگ تو پہنچ کے اگلا مصرع ہوگا کیا؟ طاہر بھائی پوری توجہ سے. سارے خاک کی قسمت میں خاک ہے. معجزہ دیکھنا ہے یار، معجزہ دیکھنا ہے امام حسین کا. سارے جہاں کی خاک کی قسمت میں خاک ہے، کرب و بلا کی خاک شفائے حسین ہے. موضوع تبدیل کر رہا ہوں میں. سامنے ہے علم پاک، تو میں کیسے ہو سکتا ہے میں نہ پڑھوں؟ علم عباس کا چھت پر عقیدے کی علامت ہے. انڈرسٹوڈ. یہ بات قابل بحث ہے. جس گھر پہ علم ہوگا وہ پتہ چل جائے گا کہ مکین کون ہے. علم عباس کا چھت پر عقیدے کی علامت ہے. اگلے مصرے میں جو میں نے بات کہی ہے، اگر آپ کی بھی فیلنگ، احساسات، جذبات ویسے ہوں تو دعا کر دیجیے، بس اور لینا ہی کیا ہے. علم عباس کا چھت پر علامت ہے، اور اس کو چھوڑ کر جینا ملامت ہی ملامت ہے. کم سے کم ہمارے بس میں نہیں ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں، جسٹ امیجن لائف وداؤٹ غازی عباس.
सोच के तो देखें जिंदगी वो भी अब्बास के बगैर बेमानी, सुभान अल्लाह, मीनिंगलेस, अबस, फजूल। फिर मैं क्यों ना कहूं कि अलाम अब्बास का छत पर अकीदे की अलामत है और इसको छोड़कर जीना। कुछ लोग इसके दुश्मन भी हैं, वो न शिया है न सुन्नी है, वो पता नहीं कौन है। मैं बताता हूँ वो कौन है जिनको अलम चुभता है। अलम अब्बास का छत पर अकीदे की अलामत है और इसको छोड़कर जीना मलामत ही मलामत है। नजर पड़ती है पंजे पर, यजीदी कांप जाते हैं। जो बाजू हमने काटा था वो बाजू तो सलामत है। लिहाज कबूल हो, ये वजह है, ये असल वजह है। वजह क्या है? ये जलने बुझने की वजह क्या है? नजर पड़ती जिंदगी दराज हो बेटा। ये सर्विस में मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। नजर पड़ती है पंजे पर, यजीदी कांप जाते हैं। जो बाजू हमने काटा था वो बाजू तो। देयर इज अ क्वेश्चन, छोटे बच्चों एक सवाल है, ये क्यों उठाते हो? ये कहां से आया आपके पास? जी मैं बता देता हूँ, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं ना। लड़ते झगड़ते वो हैं जिनके पास दलील ना है। सर हमने तो माना ही मुदल्लिल और मुबीन इमामों को नहीं, हम नहीं लड़ते। हम आपको एक बात बताते हैं, जो हलाली है वो माओं का भरम रखते हैं। और तो हमारी बहस ही नहीं। जो हलाली है वो माओं का, रसूल की हदीस पर, जो हलाली है वो माओं का भरम रखते हैं। उम्र भर सोच के हर समत कदम रखते हैं। ये इन मिसरों पे ठंडी मीठी दाद बनती थी, लेकिन चौथे मिसरे पे अगर आप खामोश रहे मुझे दुख रहेगा। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। मैं कह रहा हूँ जो हलाली है उम्र भर सोच के हर समत कदम रखते हैं। भाईजान हमसे ना उलझे, जंग खैबर में मोहम्मद ने बताया हमको मर्द होते हैं जो हाथों में अलाम रखते हैं। शाबाश शाबाश। जो हलाली, बिस्मिल्लाह, जो हलाली है वो माओं का भरम रखते हैं। शाह जी बिस्मिल्लाह, दुआ का शुक्रिया। उम्र भर सोच के हर शुतर बेमहार नहीं होते अली के मानने वाले, जिम्मेदार होते हैं अली के मानने। कदम तो दूर की बात है, सांस सांस के जिम्मेदार। फ्री स्टाइल लाइफ नहीं होता वो इमामुल मुत्तकीन की पैरवी में चल रहा है। और जंग खैबर में मोहम्मद ने बताया मर्द होते हैं जो हाथों। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा। हदीस का चौथा जुमला, मैं और अल्लाह उससे प्यार करते हैं, वो मुझसे। और अब इस मीजान पे तो सिर्फ अली ही पूरा उतर सकता है भाई। बड़ी मेहरबानी सर, आपने चूंकि अलम के हवाले से सराइकी का कहा, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। और थोड़ा मैं यार वो सराइकी वाला रखा है जी, मतलब सुन दे जितना बदे हाल से। अच्छा वो भी सुनावा चाहे लह न पैसा द लह छोड़े सा नहीं। If I will catch the rope
I will not leave it. اگر میں رسی پکڑوں گا چھوڑوں گا نہیں. بس 3 ترجمے کافی ہیں. لاہ نہ پیسا تا لاہ چھوڑے سا نہیں, جتھا کھاساں او تھاں چھوڑے سا نہیں. میری ایک مجبوری ہے یار, میرے نام وچ عباس آندا ہے, باہ کا پیسہ چا باہ چھوڑے سا نہیں. شاباش یار, کیا بات ہے بھائی, کھلے مشاعروں میں پڑھتے ہیں, یہاں آپ نے ایسے سنا. اچھا میں بلا سے پڑھتا صحیح. لاہ نہ پیسہ تا لاہ چھوڑے سا, جتھا کھاساں شرافت ہی کو آدھنا صحیح, جتھا کھاساں وہ تھاں چھوڑے سا نہیں. یا ور عباس ہو نا, زندگی دراز ہو آپ, اور میرے نام وچ عباس آندا, تساں بھی آکھ سکتے میرے نام وچ عباس آندا ہے, باہ کا پیسہ چا وفا دی علامت ہے نا مولا, باہ کا پیسہ چا باہ چھوڑے سا نہ کہے عام. خاص طور پہ جناب اقبال صاحب کے لیے دعا بھی ہے, مولا شفا عطا. نہ کہے عام یا خاص دا ہوندے, رتبہ قدر شناس دا ہوندے. مولا پاک دے یار ڈھیر سارے معجزے, میں ڈھیر سارے معجزے, اور طاہر بھائی میں جدی معجزے دی گال کی تھی, میری کوشش ہے کہ مصرا دے وچ معجزے او پڑھے ونجن جڑے لوگاں دے عام مشاہدے چ آ چکے, او نہ جڑے کتاباں چ جو لوگوں نے خود دیکھے ہوئے ہیں. انہی معجزات میں سے ایک معجزہ, نہ کہیں عام یا خاص دا ہوندے, رتبہ قدر شناس دا ہوندے, باقی سارے چھنڈے ہوندن, علم صرف عباس دا ہوندے. شاباش, بسم اللہ. بسم اللہ. مولا نیاز قبول فرمائے. بسم اللہ. یا علی علیہ السلام. نہ کہیں عام یا خاص دا ہوندے. یہاں پہ سادات بیٹھے ہیں, یقین میں جانتا ہوں بیٹھے ہیں. شاہ جی میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, 4 میں سرائکی دے 4 میں سادات دے پردان دا بچا کون کرے سی. موضوع میں رہو ہوئے, نہ کہیں عام یا خاص دا ہوندے, رتبہ قدر شناس دا ہوندے, باقی سارے جھنڈے ہوندن, علم صرف عباس دا ہوندے. ایک معجزہ, دوجا معجزہ شاہ صاحب جی نظر پیا کرے نا, کیونکہ سادات واسطے ہی میں لکھے, سادات دے پردان دا بچا کون کرے سی. تسا لوگ نا, تسا لوگ لفظی اشارہ بہت اچھا سمجھیں دے, بندہ کوئی تلمیح استعمال کرے تو آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں, اصل بات تک پہنچ جاتے ہیں, منبع تک پہنچ جاتے ہیں, بیس تک پہنچ جاتے ہیں. دوجا مصرا وا تسا آپ سمجھائے کہ میں کیڑے حساب دی گل پیا کرنا. میں پیا دا سادات دے پردان دا بچا کون کرے سی, زہرا نہ کرے سی تا دعا کون کرے سی. بسم اللہ, بسم اللہ, بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی, ٹھیک ہے رہو. قاسم بھائی آپ نے ٹھیک کہا کہ جس کے لیے سب دعائیں مانگے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے, مصطفیٰ جس کے لیے دعا مانگے وہ سیدہ ہوتی ہے, سیدہ جس کے لیے دعائیں مانگے. بسم اللہ. وہ تو کل میں پیا کرنا. سبحان اللہ. میری سین جان دی ہے جناب عباس دی کیا اہمیت ہونی ہے. انہوں نے بعد تو میری سین نے دعا بھی کی تھی, جناب علی بادشاہ کو فرمایا بھی صحیح, شادی بھی کرائے تے ناؤں دا میں عباس رکھی وینی, ہاتھ نال چولے, ٹھیک ہے. اچھا ہن آکھو بھی قلب عباس پہلا معجزہ تے دسی سے من گئے ہیں, ہن عباس دا دوجا معجزہ جناب عباس
جناب عباس علیہ السلام کو تمام تر معصومین نے بھائی بلایا اور بیٹا بلایا، لیکن جناب عباس نے پلٹ کے بھائی نہیں بلایا، ٹھیک ہے، نوکر بلایا، کنیز دا بال بانی دا پتر، تساں یہ لفظ اکثر سنے ہو، یہ بات موجزہ دیکھو، شاہ سے توری نظر سادات دے پردان دا بچا کون کرے سی، زہرا نہ کرے سی تا دعا کون کرے سی، موجزہ اے ہے میرے مولا دا سید وی علم سر کو جھکا کے ود چمدن عباس تیرے وانگ وفا کون کرے. قربان عباس تیری وفا یار، بسم اللہ کرنا نوجوانوں حیاتی ہم نے یار، بسم اللہ اللہ نیاز کا پھول فرماوے، شاہ بڑی مہربانی، سنفی سادات بڑی مہربانی حیاتی ذرا سادات دے پردہ دا بچہ کون کرے سی. لو جی مسئلہ ہی حل مل گیا، زہرا نہ کرے سی تو دعا کون کرے سی. اور قربان عباس تیری وفات ہویا، سید بھی علم سر کو جھکا کے ود چم دے عباس تیرے وانگ، عباس تیرے وانگ وفا کون کرے سی. میں ایک واقعہ پڑھے شب عاشور کا، شب عاشور دا واقعہ پڑھا میں جناب عباس دا میں تذکرہ کیتا ہے، آپ یاد ہو سی، چار مصرے سنو بات ہوا صحیح شاید بھی لیول ہو صحیح موجزہ ہو جرا جناب دے اکھی ڈٹھا ہو سی کتاباں جو نہ پڑھ ساں اور ذاتی زندگی دے تجربات دا نچوڑ ہک ہک کر کے رل دے پے ہک ہک کر کے ہک دو چار آٹھ نو بار ٹھیک ہے، قطرہ قطرہ سمندر ہو جاتا، ہک ہک کر کے رل دے پے ہیں شب عاشور تو جل دے پے. جیڑا بندہ غازی عباس دے علم دے نال مسلسل وابستہ ہے اون دے واسطے انتشیر ہک ہک کر کے رل دے پے ہیں شب عاشور تو جل دے پے ہیں. طاہر بھائی منبر حسین گواہ ہے غازی ایجھا نیوا بالے آج تئی نیوے بل دے پے ہیں. جہاں علم ہوتا ہے دیا ضرور ہوتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ سر کا حکم مان رہا ہوں، ہدیہ صلوات چاہیے. مشکل مصرے ہیں پھر آپ دعا کیجیے گا، ایک لیول آگے بڑھا رہے ہیں. بے شک قاسم کی جب آمد ہوئی معصوم کے گھر میں، مشکل موضوع پڑھا، ایک پکی شاہ مردان پڑھا تھا کہ وہاں پر مجھے مجمع پہ اعتماد تھا، یہاں مجھے آپ پہ اعتماد ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں. قاسم کی جب آمد ہوئی معصوم کے گھر میں، ولایت ادب کے ساتھ منسلک کر کے پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، شائستگی تھوڑی سی بڑھ جانی ہوتی ہے، تو وہ دیکھیے گا. قاسم کی جب آمد ہوئی معصوم کے گھر میں، فطرت بھی گلابوں کو سجانے لگی سر میں. سب کے لیے نہیں پڑھ رہا یار، میں سب کے لیے نہیں پڑھ رہا. سبحان اللہ، نفاست دیکھو نا یار مصروں کی. فطرت بھی گلابوں کو، بڑی مہربانی قاسم جیتے رہو. فطرت بھی گلابوں کو
सजाने लगी सर में। और इनका एक पुराना नौकर है, मैं जरा उसकी कैफियत तीसरे मिसरे में बयान करूंगा। कासिम की जब आमद हुई मासूम के घर में, फितरत भी गुलाबों को सजाने लगी सर में। फुर्ती सी नई आ गई जिब्रील के पर में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शाह जी। अच्छा सर बिस्मिल्लाह, मैं फिर पढ़ देता हूं। फुर्ती सी नई आ गई, फुर्ती सी नई आ गई जिब्रील के पर में। है रक्स की एक बज़्म सजी। आप कहेंगे कल्बे अब्बास, इतने पाक घर में खुशी और रक्स, ये क्या कह रहे हो? मैं इसका जवाब पेश करता हूं। अगर आप इनकार कर पाए तो सादात ने मिसरा अता ही नहीं किया मुझे। पूरी तवज्जो। कासिम की जब आमद हुई मासूम के घर में, फितरत भी गुलाबों को सजाने लगी सर में। फुर्ती सी नई आ गई जिब्रील के पर में। है रक्स की एक बज़्म सजी नज्म कमर में। आने बताऊं नज्म कमर के आपको यार। है रक्स की एक बज़्म सजी नज्म कमर में। वजह क्या है? हैदर की हवेली है कि हूरों का नगर है। बड़े घरों में खुशियां हो तो कमी तो आते हैं यार। हैदर की हवेली है, मुसद्दस का 5वां और छठा मिश्रण होता है नतीजा, वही दे रहा हूं। हैदर की हवेली है, वजह देखिएगा सर। ओए होए होए, हैदर की हवेली है कि हूरों का नगर है। हर आंख में कासिम के तबस्सुम का असर है। कोई आंख मिला के तो देखे। एक खसूसियत था जनाबे भाई साहब, एक खसूसियत था जनाबे कासिम का इसमें गिरामी अगर लिया जाए, पहले ख्वाफ आती, फिर अलिफ, फिर सीन और फिर मीम। मैंने ये बताना है कि ये ख्वाफ कहाँ से ली, अलिफ का माखज क्या है, सीन को कहाँ से उठाया गया, मीम का मंबा क्या है, मैं पेश कर रहा हूँ। पहले बेटा क्या है ख्वाफ? ये ख्वाफ तो लगता है कि कुरान से ली है। अल्लाह का वास्ता है दाग ना संभालना यार, वरना मैं भी छोड़ दूंगा बस। बिस्मिल्लाह करो। 50 मिनट का वादा था, 50 हो गए। पूरी तवज्जो सर। ये ख्वाफ तो लगता है कि कुरान से ली है। कासिम आगे आप तो जरूर बताएं, आप तो जरूर बताएं, आपको तो जरूर बताना चाहिए क्योंकि नाम भी आपका यही है। फिर है अलिफ, अब इशारा होगा और इशारा आप बेहतर समझते हैं। ये ख्वाफ तो लगता है कि कुरान से ली है और इसकी अलिफ मस्दर ईमान से ली है। हाय 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 भाई, बड़ा मुश्किल मिसरा था। मस्दर ईमान, ईमान से नहीं, मस्दर ईमान। आज कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में शाबाश। अब आप समझ गए। ये ख्वाब तो लगता है जियो। अच्छा मैं फिर पढ़ देता हूँ बेटा। ये अच्छा चाकासी में बला पढ़ना। ये ख्वाब तो लगता है कि कुरान से ली है और इसकी अलिफ, शाबाश, और इसकी अलिफ मस्दर ईमान से ली है। फिर सीन हसन, सुनिएगा मिसरा है अभी। फिर सीन हसन हुस्न की उस कान से ली है। ये कान नहीं, खजानों का जखीरा जहां होता है वो कान। ये ख्वाब तो लगता है कि, और इसकी अलिफ मस्दर है। चौथे मिसरे पे जरूरी दुआ है। शाह साहब आप दुआ कीजिएगा जरूर। कासिम भाई, ताहिर भाई, सर जी पूरी तवज्जो। ये ख्वाब तो लगता है
کیوں میں کنجوسی کروں یار، پوری دلچسپی سے پڑھتا ہوں. یہ قواف تو لگتا ہے کہ قرآن سے لی ہے، اور اس کی الف مصدر ایمان سے لی ہے، پھر سین حسن حسن کی اس کان سے لی ہے، اور میم رسولوں کے بھی سلطان سے لی ہے. کسی کو تو نام آتا ہوگا. اور میم رسولوں کے بھی سلطان سے لی ہے. مقام کیا ہے؟ شہزادے کا معیار کیا ہے؟ وہ حسن کہ شہزادوں کا شہزاد بنا ہے. وہ حسن عام لوگوں میں نہیں، وہ حسن کہ شہزادوں کا شہزاد بنا ہے. کردار میں شبیر کا داماد بنا ہے. مجھے بزرگوں کی دعا چاہیے. بیٹا اچھا ہو ماڑا ہو گزارا چل جاتا ہے. بھائی اچھا ہو ماڑا ہو گزارا چل جاتا ہے. قاسم بھائی، ہائے ہائے ہائے. داماد کا چناؤ انتہائی احتیاط سے کیا جاتا ہے. مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا. مصطفیٰ کا ذاتی مطلب چنا ہوا. مصطفیٰ جسے چنے اسے کہتے ہیں حسین، اور حسین جسے چن لے وہ حسن کے شہزادوں کا شہزاد بنا. زندگی دراز ہو، زندگی دراز ہو. کردار میں آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا، رشتے میں نا کردار میں شبیر کا داماد. بے شک. اچھا کون ہے قاسم؟ یہ اتنی عظمت کیسے ملی؟ میں 4-5 وجوہات بتاتا ہوں. ماں ناد علی پڑھ کے جسے لوری سنائے. جناب قاسم کی والدہ ناد علی پڑھ کے لوری سنا رہی ہے، اور علی کو خود دیکھا ہوا ہے. لطف بھی اور ہے. ماں بہت ہی ماں ناد علی پڑھ کے جسے لوری سنائے. اور دوسرے مصرے کا لطف دیکھیے گا، تاریخ میں بھی ہے. ماں ناد علی پڑھ کے جسے لوری سنائے، اکبر جسے آنگن میں پکڑ ہاتھ چلائے. میرے اللہ شاباش بھائی، جیتے رہو جیتے رہو. طاہر قاسم بھائی سر بسم اللہ. یاور بھائی کیا سامان باندھ دیا ہے. شاہ جی بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو. فرشتوں نے رش کیا، ٹھیک ہے بسم اللہ کرو سر. ماں ناد علی پڑھ کے جسے لوری سنائے، اکبر جسے آنگن میں پکڑ ہاتھ چلائے. تاریخ سے نہیں ہٹوں گا، تاریخ سے نہیں ہٹوں گا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. حالانکہ مودت میں واجد میں عرفان میں ہم جو بھی کہہ دیں وہ ہمارا حق کی عقیدت ہوتی ہے. ہر بندے کو حق کے عقیدت کے اظہار کا. اور شاعر کے حوالے سے تو معصوم نے کہہ دیا یہ جو بھی کہیں گے ہماری تائید ہوگی. ٹھیک ہے انہی سے مانگا ہے. تیسرے مصرے میں بھی میں تاریخ سے نہیں ہٹ رہا. ہے شاعری اور تاریخ کا جوڑ بنتا ہی نہیں ہے. شاعری میں تو آپ کو اپنے خیالات اور جذبات کے احترام میں مصرے بننے پڑتے ہوں، لیکن آپ دیکھیے گا مولا کی کرم نوازی. ماں ناد علی پڑھ کے جسے لوری سنائے، اکبر جسے آنگن میں پکڑ ہاتھ چلائے، عباس جسے جنگ کے آداب سکھائے. عباس جسے جنگ کے کیوں ایسے پسر کے نہ پدر ناز اٹھائے. یار چپ کیوں کر گئے ہو؟ اگر بیٹا ایسا ہو